بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 38۔ جواباً بہارے نے ملال بھری تم نہیں سمجھ سکتی والی نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ساحل کا وہ حصہ قدرے سنسان پڑا تھا۔ نیلے سمندر کی لہریں امٹ امٹ کر پتھروں سے سر پٹکتی اور واپس لوٹ جاتیں۔ ساحل کی ریت گیلی تھی اور اس پہ قطار میں بہت سے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ کراچی کا ساحل ریت والا ہوتا تھا مگر یہ ساحل پتھروں والا تھا۔ وہ چیزیں محفوظ جگہ پہ رکھ کر جوتے اتار کر ننگے پاؤں چلتی پانی میں آ کھڑی ہوئیں۔ ادھر سمندر اکثر سیب ڈال دیتا ہے مگر روز نہیں۔ عائشہ پاؤں بھر پانی میں چلتی کہہ رہی تھی۔ لہریں امٹ امٹ کر اس سے ٹکراتیں اور اسے گھٹنوں تک بھگو کر واپس چلی جاتیں۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے فاصلے پہ کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے سیب ڈھونڈ رہی تھیں۔ پانی بہت تھا اور ہوا سرد تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ اور بہاریں ریت سے سیب اٹھا اٹھا کر اپنی ٹوکریوں میں بھر رہی تھیں مگر اسے اپنے پاس کوئی سیب نظر نہیں آیا۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے پانی کی تہہ میں جھلکتی ریت کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی ایک تیز لہر آئی تو وہ لڑکھڑا کر پھسلی اور کمر کے بل ریت پہ جا گری۔ صدِ شکر کے پتھروں کا ساحل چند قدم دور تھا۔ لہر واپس پلٹ گئی۔ وہ ریت پر گری پڑی ہوئی تھی، مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ اس کی چوٹی بھیگ گئی تھی۔ ریت کے ذرے سفید بالوں میں جا بجا لگے ہوئے تھے۔ وہ درد سے دکھی کمر کو سہلاتی بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اور بہاریں نے اسے گرتے دیکھا نہ اٹھتے۔ اس نے بھی والہانہ کیا۔ پانی کا درد آگ کے درد سے بھی کم ہی ہوتا ہے۔ وہ برداشت کر گئی۔ اسے گرانے والی لہر اس کے قدموں میں ایک سیب ڈال گئی تھی۔ اس نے جھک کر سیب اٹھا لی۔ وہ ایک شامی کباب کے سائز جتنا تھا اور اس کا خول سفید، سرمئی اور گلابی رنگوں سے بنا ہوا تھا۔ اوہ تم تو بھیگ گئیں، ٹھہرو یہ شال لے لو۔ پتھروں کے پار چٹائی پر بیٹھے ہوئے عائشہ نے فکرمندی سے اسے دیکھا اور ایک شال ٹوکری سے نکال کر دی جو اس نے شانوں کے گرد لپیٹ لی۔ چلو اب سیب کھولتے ہیں۔ وہ تینوں تکون کی صورت میں بیٹھ گئی تھیں، اپنی اپنی ٹوکریاں اپنے سامنے رکھی۔ عائشہ نے بڑے سے بلیڈ والا چھرا اٹھایا اور اپنی ایک سیب نکال کر پھر اس کے خول کو دونوں حصوں کے درمیانی دراز میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا۔ چٹکنے کی ذرا سی آواز آئی۔ عائشہ نے چھرا ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سیب کا خول کو یوں کھولا جیسے کوئی کتاب کھولتے ہیں۔ اندر موجود سمندری جانور کا خون نکل رہا تھا۔ وہ مر چکا تھا مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔
عائشہ نرمی سے مسکرائی اور فکر سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا اور محسوس سی یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہاریں البتہ آلتی پالتی مارے بیٹھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے 7 نصیب کھولے، سب میں سے موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہاریں کی طرف بڑھایا۔ اب تم کھولو۔ بہاریں نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 نصیب کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلود کے کچھ بھی نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپتھپایا۔ وہ خفا خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیب کے دونوں حصوں کی درز میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ بہاریں اور عائشہ منتظر سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے سیب کے دونوں حصوں کو پکڑے رکھا، کسی کتاب کی طرح سے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سیب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہاریں کی سی بے دلی سے سیب ایک طرف ڈال دی تھی۔ ان دونوں نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا۔ کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیب چنو گی۔ عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا بیٹھی رہیں۔ رات بیوق ادا پہ سیاہ چادر تان چکی تھی جس میں جھلملاتے سے ستارے ٹکے ہوئے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی۔ لمبے بال تکیے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے، مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پہ اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے جب تک اس کی خراشیں اور سارے زخم بھر نہیں جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے اس سے رکنے کو کہا تو وہ رک گئی۔ اسے بیوق ادا اچھا لگا تھا یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ ابھی سبھانجی میں لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق پوچھیں گے۔ وہ اس پرفضا مقام پر مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس جانا چاہتی تھی، اور پھر بیوق ادا سے کھینچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھے رکھا ہوا تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارے بوجھ اتار دینے والا احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رک گئی تھی۔ سبھانجی سے آج کل اسپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ ابھی واپس جانا دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا ہوگا۔ چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا اور دل کے پتہ نہیں کب بھر پائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک رہی کہ اس کا تعلق عبدالرحمن پاشا سے ہے؟ مگر نہیں، اس کے دل میں تو جان سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پہ بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس کی ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔
اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کل تک ان کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا، بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ البتہ نہ اس نے اماں ابا اور نہ ہی جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی، جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا تھا۔ پھر استنبول میں عبد الرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی نہ تھی، اس کا اندازہ ہو چکا تھا، مگر جانے وہ کیسا ہوگا، اتنے دنوں سے اس سے بات بھی تو نہیں ہوئی تھی۔ آخری دفعہ سے تب تک دیکھا تھا جب وہ اسے تقسیم پہ چھوڑنے آیا تھا، تب بخار کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی۔ پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک بھی ہوا ہوگا کہ نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر آ کر گول چکر زینہ اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پہ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لانگ روم میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی ہوئی تھی، حیا کی جانب پش کیے وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑھ رہی تھی۔ مدھر دھیمی خوبصورت آواز جو آیت کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی تھی، اور آگ والے جنت والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ڈالو ہم پر پانی میں سے یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم سے وقت 5 روز پیچھے چلا گیا۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی اسی کمرے میں گری پڑی ہوئی تھی جس میں بہت سی آگ تھی، الاؤ، انگیٹھی، ابلتا ویکس، دہکتی سلاخیں۔ اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، پانی ڈالو مجھ پر، پانی ڈالو مجھ پر۔ وہ اگلے 3 روز سوتی جاگتی کیفیت میں یہی چلاتی رہی تھی۔ عائشہ اسی طرح پڑھ رہی تھی، بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پہ بیٹھی چلی گئی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا اور ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انگیٹھی میں جلتی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ وہ یک ٹک گم سم سی دہکتی لکڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو آج کے دن ہم بھلا دیں گے جن کو، جیسا کہ وہ اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ الاعراف 51۔ دفعتاً عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ اسے یوں آخری زینے پہ بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکرمندی ابھری۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف کے اوپری خانے میں رکھ دیا، پھر اس کے ساتھ زینے پہ آ بیٹھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو حیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا گم سم سی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسکارف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھیں۔ یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہ سکتی تھی؟ ہر وقت اس کے چہرے پہ کوئی دھول، کوئی دھند، کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ صاف شفاف اجلا چہرہ، معصومیت، کم عمری۔ حیا
اس نے دھیرے سے حیا کو بند مٹھی میں اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا نے چہرہ ذرا سا پھیرا تھا، اس سے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے کی بہت عادی ہو چکی تھیں۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ؟ وہ اب بالکل بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس سے سرخ دانے اڑ اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ کیا مجھے بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پہلی دفعہ دھوکا انسان بھولا پن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو وہ اس کا گناہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنی چاہیے۔ نئے سرے سے اسے یو ٹرن لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے۔ کیا یہ بری بات ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی آ گئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ کیا غلط تھا، کیا صحیح، سب گٹ مڈ ہو رہا تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مگر ان کو آپ کی پوری زندگی نہیں بننا چاہیے۔ انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کی زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے، مچھلی پکڑنے اور سچے موتی چننے تک محدود ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بڑے مقاصد کے لیے جیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ حیا نے غیر ارادی طور پر ایک نگاہ اپنے کندھے پہ ڈالی جہاں آستین کے نیچے WHO لکھا ہوا تھا، اور جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو وہ کیا کریں؟ وہی جو میں کرتی ہوں، عبادت۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سو ہمیں اپنے ہر کام کو عبادت بنا لینا چاہیے۔ عبادت صرف روزہ، نوافل اور تسبیح کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت بن سکتا ہے۔ میں بہاری کے لیے پھولوں کے ہار اور آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ میری یہ صلہ رحمی میری عبادت ہے۔ میں پزل باکس اور موتیوں کے ہار بیچتی ہوں۔ میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے انسان بڑے بڑے مقاصد پا لیتا ہے، اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے؟ حیا، مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر فریگلی اسٹیکر، نازک اسٹیکر لگا رکھے ہیں۔ فریجائل اسٹیکرز سمجھتی ہو نا، وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپاں ہوتے ہیں اور ان پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل دا کیئر۔ وہی اسٹیکر ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پر لگائے رکھتی ہیں، پھر کسی کا ذرا سا طنز ہو یا بیجا پڑی ڈانٹ، ذرا سا کانٹا چبھ جائے یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھنٹوں روتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا تھا، ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا ہے۔
اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گی تو ہمیں زندگی میں بڑے بڑے مقصد نظر آ جائیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب لانگ روم میں صرف لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عائشہ گل، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو، وہ تھکان سے ذرا سا مسکرا کر بولی تو عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو۔ یہ تو تم نے مروت میں کہا۔ اچھا عائشہ، میں کل سے تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں، مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل دیں گے، بڑا والا ڈبل بیڈ گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے، عائشہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکرا کر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جو بھی تھا، عائشہ کی باتیں اس کے دل کو بہت الجھا دیا کرتی تھیں۔ وہ کبھی بھی زندگی میں ایسے تذبذب میں، شش و پنج میں مبتلا نہیں رہی تھی جس سے اب وہ گزر رہی تھی۔ اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ، وہ ہوٹل جو بیوق ادا میں اے آر پاشا کا گھر سمجھا جاتا تھا، کہ ایک ملازم نے سم سمیت لا دیا، مگر بیڈ وہ شفٹ نہ کر سکیں کہ وہ کھل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ سو رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اوپر اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن کے پردوں پہ وہی رات، دہکتی سلاخیں اور بھڑکتا الاؤ چھانے لگا تو وہ مضطرب سی اٹھ بیٹھی۔ وہ رات اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کے مسئلے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ پہلے وہ سفید پھول اور پاشا کا تعاقب، اور اب یہ یادیں۔ اگر وہ اس روز اکیلی مسز عبداللہ کے گھر سے نہ نکلتی تو نکلی ہوتی، اور اگر 5-6 ماہ قبل وہ اس چیریٹی لنچ پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں نہ گئی ہوتی تو یہ مسئلے پیش نہ آتے۔ اس نے بہت اضطراب سے سوچا تھا، یقیناً پاشا اسی چیریٹی لنچ پہ مدعو ہوگا۔ اسے اس سفید محل میں جگہ جگہ پاشا اور آنے کی تصاویر آویزاں نظر آئی تھیں، اور اب تک تو اسے عبد الرحمن پاشا کی شکل حفظ ہی ہو چکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی، کیا اس نے اس لنچ پہ پاشا کو دیکھا تھا؟ اسے فون نمبر زیادہ یاد نہیں رہتے تھے، کیونکہ وہ انہیں یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اس کے بچپن میں ہوتا تھا، اور ڈائری پہ نمبرز لکھنے اور زبانی یاد کرنے کا رواج، مگر جب سے موبائل کلچر عام ہوا تھا، اس نے فون بک میں نمبرز محفوظ کر کے انہیں یاد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ چہرے، مناظر، چھوٹی چھوٹی جزیات، کپڑوں کے ڈیزائنز پوری تفصیل کے ساتھ اسے یاد رہا کرتے تھے، اور اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے پاشا کو اس لنچ پہ دیکھا ہو۔ وہاں بہت سے لوگ تھے، وہ یقیناً وہاں ہوگا، مگر حیا کی نگاہ ہی اس پہ نہیں پڑی ہوگی، ورنہ پاشا کی تصویر دیکھ کر اسے وہ چہرہ جانا پہچانا لگتا۔ اس لنچ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو معمول سے ہٹ کر ہو، سوائے اس لڑکی کے جس کی ٹرے میں 4 کپ تھے۔ اس نے قدرے اچنبھے سے آنکھیں کھولیں۔ اسے وہ لڑکی کیوں یاد آئی تھی؟ ہاں، میں نہیں، ہال میں نہیں، البتہ ہوٹل کی لابی سے ہو کر جب وہ ریسٹورنٹ سے گزر رہی تھی تب وہ اس سے ملی تھی۔ حالانکہ حیا اسے نہیں جانتی تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے یونیورسٹی میں مل چکی ہے۔
حیا کو ایسا کوئی واقعہ یاد نہ تھا، مگر وہ لڑکی مصر کی تھی کہ وہ مل چکی ہے۔ اس نے آنکھیں موند کر دوبارہ منظر یاد کرنے کی کوشش کی۔ وہ ذرا کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ سامنے سے ٹرے میں 4 کپ لیے وہ دراز قد لڑکی چلتی ہوئی آئی۔ پھر اس کے کانوں میں آواز آئی تھی۔ اس نے خوف سے آنکھیں کھولیں اور فون کو دیکھا۔ وہاں پاکستان کا نمبر لکھا آ رہا تھا۔ ابھی تو یہ نمبر اس نے کسی کو نہیں دیا تھا۔ پھر ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔